یہ لڑتے کیوں رہتے ہو تسی لوگ؟ تسی بندے کہ گورنر پنجاب جو ہے اس کے حالات کوئی ناساز رہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے، مطلب چیف منسٹر صاحبہ کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے، کدی وائس چانسلر کا قصہ بن جاتا ہے، کدی کچھ اور بن جاتا ہے، سو ناراضگی ہے، کوئی کھچاؤ ہے بڑا۔ رانا صاحب اصل میں روایتی طور پہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب 1985 سے 79 سے آنورڈ کہہ لیں، وہی ایک لاٹ ہے جو ضلع کونسل سے پی ایم ایل این کی ایک لاٹ ہے جو ضلع کونسل پھر پنجاب اسمبلی ایم این ایز تک آئے ہیں۔ تو یہ پیپل پارٹی کو کسی نہ کسی صورت میں رگڑا دے کے آئے ہیں، ریاستی اداروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ایک اچھا خاصا پرانے ادوار میں رگڑا لگا کے تو لوگ پروموٹ ہو کے آئے ہیں اور بڑا پیپل پارٹی کے لوگوں کو وکٹمائز کر کے آئے ہیں۔ تو اب وہ بھی ایک ذہن میں چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور دوسرا پیپل پارٹی کی جو ینگسٹر تھی نا جنریشن، وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی میں چلی گئی۔ اب دیکھ لیں کہ ان کے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس وہ سارے پیپل پارٹی میں تھے، نوجوان نسل، کیونکہ پیپل پارٹی نے ہم نے ذرا مزاحمت کم کی نون لیگ کے ساتھ۔ کولیشن گورنمنٹ 2008 میں بنا لی بی بی کی شہادت کے بعد، پھر وہ انہوں نے ہمیں کولیشن گورنمنٹ سے خود نکال بھی دیا پنجاب سے، لیکن وفاق میں ہماری ان کے ساتھ گڈی گڈی چلتی رہی، حالانکہ وہ اپوزیشن میں تھے، لیکن فنڈز بھی ان کو دیے ہم نے، پی ایم ایل این کے حلقوں کو اس وقت ہمارے دونوں وزرائے اعظم نے ان کو اچھا بھلا اکاموڈیٹ کیا، بڑا باعزت طریقے سے 50 کروڑ 1 ارب کے فنڈز پی ایم ایل این کے ایم این ایز کو میرے۔ اچھا، اس سے بھی پیپل پارٹی بہت کمزور ہوئی اس وقت، اور ایک غصہ بھی پیدا ہوا ورکر کے درمیان کہ ہمیں تو یہ ہمارے مخالف ہے، ہماری پارٹی کی حکومت ہے اور نیچے کام ان کے ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کی تختیاں ان کی لگ رہی ہیں۔ تو وہ ایک گیپ بھی پیدا ہوا، اور پھر اس وقت لوگ پیپل پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی کی طرف لوگوں نے رجوع کیا۔ پی ٹی آئی مزاحمت کی تحریک چلا رہی تھی، تو یہ صورتحال تھی۔ اب جا کے ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کوارڈینیشن کمیٹی، دیکھیں ہماری ہم نے حکومت بنائی، ہماری خواہش ہے کہ یہ حکومت چلے، اچھے طریقے سے ڈیلیور کرے، اور قیادت کی طرف سے بڑی واضح ہدایات ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کو تنگ بھی نہیں کرنا، ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے، ہماری ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں، لیکن کچھ چیزیں تھیں جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ان کے ساتھ ان رائٹنگ۔ what was that agreement precisely؟ ایگریمنٹ میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں شروع میں کیرا صاحب، میں سعید غنی صاحب، مراد علی شاہ صاحب اور بہادر خان سیڑھ اور زہری صاحب، ثناء اللہ زہری صاحب، ہم ممبر تھے پی ایم ایل این کی طرف سے، یاد صادق، لا منسٹر اعظم تارڑ صاحب، ملک احمد خان اور اسحاق ڈار صاحب تھے۔ تو یہ مین کنسرن تھا بیوروکریسی کے حوالے سے کہ بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کریں آپ، یا سلیکشن آف بیوروکریسی ہو تو اس پہ آپ پیپل پارٹی کے ساتھ کنسلٹیشن کریں گے۔ دوسرا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو ایک سپیس چاہیے، سیاست ہونی چاہیے پنجاب میں، اور پنجاب میں ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک جب بھی مسلم لیگ کی موسٹلی حکومت رہی ہے، انہوں نے کبھی افیکٹو لوکل باڈی سسٹم پنجاب میں نہیں لائے۔ ایک دفعہ افیکٹو سسٹم آیا، وہ ان کے مخالف آیا، وہ مشرف دور میں آیا۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کی موسٹلی رائے ہے کہ اگر افیکٹو سسٹم لوکل باڈیز کا لایا جائے پنجاب میں تو اس بھی ہمیں سپیس مل سکتی ہے، ہم پالیٹکس کر سکتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایگریمنٹ، 1 سال کے اندر انہوں نے الیکشن کروانے تھے لوکل باڈیز کے، تو وہ نہیں ہو رہے، نہیں ہو رہے۔ تو آپ کا مین کنسرن پنجاب میں یہ ہے کہ لوکل باڈیز، یہ پنجاب سندھ میں تو ہو چکے ہیں، بلوچستان میں ہو چکے ہیں، کے پی کے میں ہو چکے ہیں، پنجاب میں ہی نہیں ہوئے، پنجاب بڑا صوبہ ہے، تو یہ ہمارا دوسرا بڑا مطالبہ تھا۔ تیسرا دیکھیں اب آپ ہمیں سپیس دیں کہ ہمارے لوگوں کو، ورکروں کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں وکٹمائز نہ کریں، ہم حزب اقتدار کا حصہ نہ بنیں، لیکن اتحادی آپ کے ہیں، ہمیں عزت دے دیں، آپ سپیس دے دیں۔ تو وہ بھی تقریباً وہ میسج جانا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے یا پولیٹیکلی، تو وہ بھی ہمارے ورکر کو وہ کام نہیں ہو رہے، کام نہیں ہو رہا ہے، تباہی پٹی جا رہا ہے۔ کس طرح تباہی کس طرح پٹی؟ دیکھیں ہمارا کوئی ورکر کسی سرکاری دفتر میں نہیں جا سکتا، اس بنیاد پہ ہمارا کوئی تنظیمی عہدیدار نہیں جا سکتا، چھوٹی موٹے گلی نالی کی صفائی ہو یا کسی اور کام کے سلسلے میں، یا اس کا کوئی ذات، یہ ہمارے جو لوکل ایشوز ہوتے ہیں نا، یہ جاتے ہیں یا تو مطلب اتنے انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا، بالکل نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، اور ہماری دیز آر دا کنسرنز، یہ کنسرنز ہیں، تو ان کنسرنز کو ایڈریس کیا گیا نہیں؟ دیکھیں بہت دفعہ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، بلاول صاحب، زرداری صاحب زور ڈالتے ہیں تو پھر میٹنگ شروع ہو جاتی ہیں، اور سچی بات ہے کہ پارٹی کی طرف سے بڑا قیادت کے اوپر پریشر جاتا ہے،
لیکن اب میٹنگ ہوئی گورنر ہاؤس میں، انہوں نے وعدہ وعید کیا کہ 10 جنوری 15 جنوری 20 جنوری تک ہم کچھ میٹنگ کریں گے اور جو بھی ہمارا ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ پہ ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. تو اگے تہاڈا ایگریمنٹ پورا نہیں ہویا، دوسرا ایگریمنٹ نہیں وہ پہلے والا ایگریمنٹ ہی، اچھا اسی ایگریمنٹ پہ امپلیمنٹیشن، اسی ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کریں گے. امپلیمنٹ کریں گے. اچھا تو ڈونٹ یو تھنک اٹس لائک ٹو لیٹ ناؤ؟ سال تے لنگ گیا، لیکن لیٹ سال دے اندر اندر پھر الیکشن بھی ہو میں گئے. سمجھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم چلے. ہم ایک پوائنٹ سے ایک اس طرح اس حد تک بھی لڑائی نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر جائے. چاند صاحب گل سنو، اگے تسی کمپرومائز کیتا پیپلز پارٹی نے نون لیگ دے نال، او تسی ڈیمیج ہوئے. یہی گل ہے نا، تسی یہی کہہ رہے ہو نا، ڈیمیج ہوئے. سنو اس ویلے بھی لوگ تھے، یو نو وینی آئی بروز ور ریزڈ کہ جناب کوارڈینیشن. پھر ہم نے کاف لیگ کے ساتھ کمپرومائز کیا، اس میں بھی ڈیمیج ہوئے. اس میں بھی ڈیمیج ہوئے. سو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا پیپلز پارٹی کے ورکر کا، سپورٹر کا، آپ لوگوں کا، وہ تو بالکل یو نو ڈسرے ہو گیا. نہیں بالکل، آپ دیکھیں اب وہ ہو گیا. پھر ایک یوتھ آئی ہے، اب یوتھ کو بھی انگیج کرنا ہے. آپ نے کچھ نیریٹو بنانا پڑے گا نا. نیریٹو بنتا ہے، نیریٹو بن نہیں رہا. نہیں ہمارا نیریٹو ہے، ہمارا نیریٹو ہے، لیکن اس نیریٹو کی زد میں نون لیگ بھی آ جاتی ہے. پھر اور پی ٹی آئی نے تو آنا ہے، لیکن نون لیگ بھی آئے. وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وہاں پھر ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ نیریٹو پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے، وہ ہمارا نیریٹو کیسا ہے؟ ایگریکلچر پالیسی ہے، فارمر کے برے حالات ہیں، سرکاری ملازمتوں سے لوگوں کا نکال، جس طرح یوٹیلیٹی سٹور بند کرنے کا آ گیا، جس طرح اسٹیل مل سے لوگ نکالے گئے، جس طرح اور ادارے بند ہو رہے ہیں. پی ڈبلیو ڈی انہوں نے اچانک راتوں رات بند کر دی. اس طرح بہت سارے ادارے ہیں نا. یہ ہمارا نیریٹو کے اگینسٹ باتیں جاتی ہیں، ہمارے بیانیے کے، ہماری مینیفیسٹو کے اگینسٹ جاتی ہے. پیو پارٹی کبھی کسی کو نوکریوں سے نکالنے کے حق میں نہیں ہے. ریفارمز کرنی چاہیے، ریفارمز کسی نے منع نہیں کی، لیکن ریفارمز میں یہ تو نہیں کہ آپ جو ایم پی 1 اور ایم پی 2 گریڈ یا بڑی تنخواہیں لینے والے یا بگ گنز، وہ آپ جہاں پہ 5 بیٹھے ہیں وہاں 20 لگا دیں، اور چھوٹے نیب کا کلرک اور گریڈ 10 12 14 والوں کو آپ نکال دیں. یہ فیئر نہیں ہے. گلے شکوے آپ کے ہیں بالکل نون لیگ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ دن بدن مجھے لگتا ہے یہ بڑھ رہے ہیں. نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں یہ ختم ہو، ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو، اور قیادت بھی چاہتی ہے کہ یہ ختم ہو، لیکن ابھی تک ختم. خورشید شاہ صاحب اس دن میرے شو میں کہہ رہے تھے جناب کہ وہ ایک ایئرپورٹ کا نام بے نظیر ہاسپٹل کا نام چینج کیا ہے، ایئرپورٹ کا نام چینج نہ چینج ہو جاندے نے. تو تسی نہ چینج ہو رہے ہیں تو اتنے خورشید شاہ صاحب واز ویری اینگری اباؤٹ اٹ آن مائی شو. بالکل ہوتے ہیں. تو پھر مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں نہ تے برداشت نہیں بے نظیر دا، تو پھر تسی کہتے ہو جناب کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، اسی جناب نال بھی ٹرنا چاہتے ہیں. تو یہ نال ٹرنا چاہتے مطلب سیاسی سٹیٹمنٹ نال ٹرنا چاہتے ہیں. نہیں نال ٹرنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ ویسے سیاسی سٹیٹمنٹ دیکھیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس آپشن بڑے محدود ہیں سسٹم کو چلانے کے لیے.